رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد الأبرار وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ مطلب سب جانتے ہیں، پھر بھی استحضار کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم جب انسان کو بنا رہے تھے تو اس میں دونوں چیزیں ڈال دی، فجور بھی ڈال دیا، تقویٰ بھی ڈال دیا، یعنی گناہ کرنے کی صلاحیت بھی اندر رکھی اور گناہ سے بچنے کی صلاحیت بھی، دونوں چیزیں. فرشتے وہ ہیں جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو انسان میں اور جنات میں بھی کسی قدر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی، گناہ کرنے کی صلاحیت، گناہ سے بچنے کی بھی. آنکھیں ہو، گناہ بد نظری نہ کرتا ہو، یہ کمال. زید نابینا ہے، اندھا ہے، اس لیے بد نظری نہیں کر رہا، کمال ہے. نہیں، بعض لوگ بولتے نہیں موقع نہیں ملا، جی موقع نہیں ملا تو کیا کرتا، ضرور دیکھتا تھا اسے. تو یہ ہے موقع کے باوجود بچنا، اسی کا نام ہے تقویٰ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها. یہ گناہ کرنے کی طاقت کے باوجود بھی اپنے آپ کو مزکا بنا لیا، افلح کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وقد خاب من دساها. اور ناکام رہا وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی دلدل میں پھنستا گیا. نفس کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں بہت ساری نکات لکھے، اس میں سے یہ بھی لکھا نفس کی خواہشات کی کوئی، ایک زمانہ تھا زنا بالجبر ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اب زمانہ زنا بالرضا پہ آ گیا، پھر آہستہ آہستہ زمانہ جو ہے اپنی بہن اپنی ماں تک کی آ گیا. جی اب جو زمانہ چل رہا ہے، جی اپنی بہن سے اپنی ماں سے منہ کالا کر رہے. نفس کہہ رہا کہ بھئی اس میں مزہ نہیں آ رہا زنا بالجبر میں، تو زنا بالرضا کرو. پھر اس کے عادی ہو گئے تو نفس کہہ رہا کہ بھئی زنا بالرضا میں بھی مزہ نہیں آ رہا، اپنے گھر والوں کے ساتھ منہ کالا کرو. جی ایسے بھی واقعات سننے میں آتا ہے، واقعات ملتے ہیں کہ اپنی خود بیٹی سے منہ کالا کر رہے، اپنی بیٹی سے. یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی اتباع، نفس کی پیروی. کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ 2 ہی قدم. پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم سیدھا جنت میں جاؤ. نفس میں کنٹرول آ گیا، سمجھو کہ کچھ بن گئے الحمدللہ. نفس پر کنٹرول نہیں آیا، روزانہ 4 پارے تلاوت کرتے ہیں، روزانہ 2000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، لیکن بد نظری نہیں چھوٹ رہی، غیبت نہیں چھوٹ رہی. جی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے کی عادت زمانے سے جو پڑی ہوئی ہے وہ نہیں چھوٹ رہی. تو یہ سارے
جتنے اعمال ہیں، جس طرح ان اعمال کے کرنے کا ثواب ملے گا، اسی طرح ان گناہوں کی سزا بھی کس کو ملے گی؟ ہر ایک کو ملے گی، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، سید ہو، غیر سید ہو، ہاشمی ہو، غیر ہاشمی ہو۔ اللہ کے نزدیک کسی کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اللہ کے پاس ایک ہی اصول ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ مکرم، جی قابل احترام، قابل اکرام وہ بندہ ہے جو متقی، جو متقی۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے متقی بنائے۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ حضرت کے اقوال میں سے آج جو پہلا قول پڑھا جا رہا، حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ فرمایا کرتے تھے، حضرت کے کئی شیخ ہیں، عبد الغنی صاحب شاہ پھول پوری ایک ہے، حضرت شاہ برار الحق صاحب ہیں اور دیگر ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جن کو کسی شیخ سے اجازت بیعت ہو، ان کو سلسلے پر حریص ہونا چاہیے۔ کن کو؟ جن کو کسی اللہ والے سے اجازت ملی ہے، ان کو بھی اپنا جو سلسلہ، جو تعلق جو جڑا ہوا ہے، اس کو پھیلانے میں حریص ہونا چاہیے۔ حریص سین سے نہیں، سین کا معنی الگ ہے، ساتھ کا معنی الگ ہے۔ حریص ہونا چاہیے۔ حریص بولے تو پھر فوراً رمضان یاد آ جاتا ہے، کیا خواجہ صاحب؟ اچھا، اس طرح حرص رکھنا یہ شیخ کے لیے صدقہ جاریہ۔ آگے دیکھیے، جو وہ اللہ اللہ کریں گے اور جو اعمال صالحہ کریں گے، سب شیخ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ ہماری شیخ کی اجازت پر ہم کر رہے ہیں، ہم جو بھی اللہ اللہ کریں گے پہلے شیخ کی طرف جائے گا، بعد میں تو یہاں پر بیٹھنے والے جو سیکھیں گے، تو آپ جب بھی اللہ اللہ کریں گے تو تھوڑا ہم کو بھی ہمارے اکاؤنٹ میں بھی آئے گا، اس کے بعد پھر آپ کے اکاؤنٹ میں بھی۔ اچھا، روزانہ بعد از فجر اور بعد از مغرب کم سے کم 7 مرتبہ شیخ کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا جامع پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ جامع، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، جمع کرنے والا۔ اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ، آپ کا نام جامع ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہے ان کو مجھ سے جوڑ دیجئے۔ ادھر 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 جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہے ان کو جوڑ دیجئے، اور ان کی خدمت کی سعادت مجھ کو نصیب فرمائیے، اور جن کو مجھ سے مناسبت نہ ہو ان کو ان کی مناسبت کی جگہ بھیج دیجئے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ دیکھ، یہ شیخ کے لیے ہے، جو مربی ہے اس کے لیے ہے، تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے جہاں بھی اہل اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں جڑیں۔ شہرت کے لیے نہیں، ارے شہرت کے لیے ہے، نفع کے لیے۔ آپ آئیں تب بھی جو مجھے اللہ عزت دینا چاہ رہے ہیں تب بھی دیں، نہیں آئے تب بھی، دونوں۔ اللہ آپ، ہاں بس اتنی فکر ہے کہ اللہ آپ کی برکت سے میری مغفرت کرنا، آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا قول حضرت کا یہ ہے کہ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ۔ کیا بولیے؟ ذکر کا ناغہ روح کا۔ ناشتہ نہیں کرے آج، فاقہ ہوا نہیں ہوا؟ دیکھ، خاص طور پر تہاری کا، تہاری کس لیے نام بولو تاکہ جو لوگ سو رہے جاگ جائیں۔ کیا بولتے ہیں مشاق؟ ذکر کا ناغہ، کسی دن ذکر چھوٹ گیا آپ کا، معمول ہے ماشاءاللہ، صبح کئی تسبیحات پڑھنے کا، شام میں کئی تسبیحات پڑھنے کا، چھوٹ گیا تو ایسا سمجھیے گویا کہ آج کیا ہو گیا؟ فاقہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا، اللہ کا ذکر کیا ہے؟
ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے. جتنا پیٹ کے فاقے سے ڈرتے ہو اس سے زیادہ روح کے فاقے سے ڈرو. بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں آج کل رات کا کھانا چھوڑ دیا. چھوڑ سکتے مسلمان؟ کم کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے. کھانے والا چھوڑ کر سو گیا نا، رات میں خالی وہ دماغ میں آتے رہتا میں آج نہیں کھایا نہیں کھایا نہیں کھایا نہیں کھایا، رات 1 بجے سے فجر تک اس ذہن میں آتے رہتا. تو جس طرح پیٹ کے فاقے سے ڈرتے ہو تو روح کے فاقے سے بھی، جس طرح میں آج نہیں کھایا جو فکر ہے، اس سے زیادہ فکر یہ ہو کہ میں آج کیا نہیں کیا، ذکر اللہ نہیں کیا. ذکر اللہ، کیونکہ پیٹ کی روٹی سے جسم کی حیات ہے اور روح کی حیات اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہے. اگر روح نہ رہے تو پھر کوئی روٹی کھا بھی نہیں سکتا. لہذا ذکر میں ناغہ کر کے روح کو فاقے میں مت ڈالو. اللہ ہم کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہفتے میں 1 مرتبہ جمع ہونا، ساتھ مل کر ذکر کرنا، یہ ہفتے واری ذکر نہیں ہے. ذکر تو ہمیشہ کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کہیں بھی کسی بھی عبادت کے لیے نہیں ہے خوب نمازیں پڑھو، خوب حج کرو، خوب عمرہ کرو، خوب روزہ رکھو، نہیں. صرف ذکر کے لیے جملہ ہے ذکرا کثیرا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے، دکان میں، آفس میں، کاروبار میں، مدرسے میں، مکتب میں، خانقاہ میں کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرو. جو جتنا کرے گا اتنا اپنی ایمانی بیٹری کو چارج کرے. جی یہ خالی چارج نہیں رہتا، یہ جو چارج والی جو بیٹری ہے، جی جس طرح بیٹری اندھیرا آنے نہیں دیتا، اسی طرح یہ جو روحانی جو بیٹری ہے دل میں اندھیرا آنے نہیں دیتی. ادھر سے گندے خیالات آ رہے فوراً اس کو ڈھکن لیتا. جی ادھر سے کسی کی غیبت کرنا ارادہ ہوا فوراً ڈھکن لیتا. کون سی چیز دفاع کر رہی؟ ایمانی بیٹری جو چارج ہوئی کس سے؟ ذکر اللہ سے. تیسری چیز اعتراف قصور تقاضائے عبدیت ہے. اعتراف قصور، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. جی میں آپ کا فرما بردار بننا چاہیے، غدار بن گیا، کیا کر دیجیے؟ نماز چھوڑ گئی، معاف کر دیجیے. نظر پڑ گئی، معاف کر دیجیے. غیبت زبان سے نکل گئی، معاف کر دیجیے. جی تکبرانہ مزاج آ گیا، اے اللہ معاف کر دیجیے. ارشاد فرمایا، آپ کو میں وہاں دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں کیا ناغا کرے. جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، غور سے سنیے، جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ بغیر خطا کے بھی ہر وقت مستغفر رہتا ہے. جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے بغیر غلطی کے بھی بار بار اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی. ایک ہے غلطی کے بعد استغفار پڑھنا، اور ایک ہے بغیر غلطی کے بھی استغفار پڑھنا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ استحضار ہے، ہمیشہ اللہ کا تصور ذہن میں. جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ بغیر خطا کے بھی ہر وقت مستغفر رہتا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے ہیں، نہیں میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب کا عمل بتا رہے ہیں حضرت. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے. جی تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر کسی کے اندر بغیر غلطی کے بھی استغفار پڑھنے کا مزاج آ گیا، سمجھو کہ اللہ کی عشق کی خوشبو کچھ آ گئی اندر. اب اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اس کی حفاظت بھی ہو اور اس کو پھیلائے بھی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے، بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ معاف کر دیجئے. ایسا لگتا تھا کہ جیسا کہ حضرت
حالانکہ دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں، لیکن تصور کر، ہر وقت یہی رٹ لگی رہتی تھی جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے۔ کسی پر کوئی عاشق ہو تو محبوب کی خوب خدمت کرتا ہے، دعوت بھی کرتا ہے، پلو بریانی کباب کھلا کر بھی کہتا ہے معاف کیجئے جیسے آپ کی میزبانی کرنی تھی ویسی۔ حالانکہ اچھا خاصی دعوت کیا، لیکن پھر بھی کہہ رہا جیسے آپ کی میزبانی کرنی تھی ویسے۔ اسی لیے تو ہے فرض نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، کھینچ کر بولنا ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی تو نماز پڑھا پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ جس شان کے ساتھ، تو ادھر توجہ دیجیے، جس شان کے ساتھ اے اللہ آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، آپ کی نمازیں پڑھنی تھی، نہیں پڑھ سکا، اس لیے کیا کر دیجیے؟ تقریباً دعاؤں میں آپ دیکھیے، تقریباً دعاؤں میں عمل کے بعد استغفار ہے، وضو کے بعد کی دعا میں بھی استغفار ہے، وضو کے درمیان میں بھی استغفار ہے۔ مجلس میں جو بیٹھے ہیں ادھر ادھر توجہ نہیں دیں۔ وضو کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ نظامی صاحب نیند بہت آ رہی ہے، زیادہ دیر تہجد پڑھے ہیں۔ وضو کے درمیان کی دعا کس کی یاد ہے؟ خالی ہاتھ اٹھانا، بولنا۔ اور سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ہے؟ غلام بھائی کب بولیے، اس کو درست کر لینا۔ اللہم اغفر لی ذنبی بایازے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ایک دعا میں سمندر کو سمیٹ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق میں برکت، صحت میں برکت، گھر میں برکت، دکان میں برکت، آفس میں برکت، کھیت میں برکت، سب آ گئے۔ متین صاحب دکان میں برکت بھی آ گئی جی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو وسیع کر دیجیے، وبارک لی فی رزقی، اور میری رزق میں برکت دیجیے۔ اس میں عمر میں برکت کی بھی آگے شامل ہو گیا۔ اور ہمارا ایمان ہے اور اسلام کا اصول ہے کہ جب تک ایک لقمہ بھی اس کا باقی ہو کیا نہیں آتی؟ موت۔ تو اللہ روزی میں برکت دے رہے، پوری ہونے تک کیا نہیں کرتے؟ اچھا جب ختم ہو جائے، منہ میں لقمہ لیتا لیکن چبا نہیں سکتا۔ دارالعلوم سبیل الرشاد جو پورے کرناٹک کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے، بنگلور کی زمین کتنی مہنگی ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک ہی اللہ کے بندے نے، جماعت کے ساتھی تھے حاجی ابراہیم صاحب، 19 ایکڑ یا 17 ایکڑ کی، میں سمجھتا ہوں آج کم سے کم میرا تصور ہے کہ 50,000 کروڑ کی زمین، خالی 50 کروڑ نہیں، کیا بات ہے صاحب، اس سے بھی زیادہ، کارپوریشن کے علاقے میں آ گئی وہ زمین۔ ایک ہی بندہ تھا، جماعت کے بڑے ساتھی تھے، بڑا دل والا تھا بندہ جی۔ اور جب ایک مرتبہ بیرونی جماعت آئی تھی، جتنی جماعتیں آتی تھیں ان کے پاس کھانا طے تھا، 1-2 وقت کا۔ تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو لقمہ بنائے، منہ میں رکھے، لیکن چبانے سے پہلے روح قبض ہوئی، چبانے سے پہلے روح قبض ہوئی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی روزی کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ یہ واقعات اللہ رب العزت اس لیے کراتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کیا کریں؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والے دیکھ کر عبرت حاصل کر، اے دل والے دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ اچھا، بندہ بندے کی مزاج شناسی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو
تو پھر بندہ پھر اللہ کی مزاج شناسی کا کیسا دعویٰ کرے گا؟ ما حق اللہ کیا ہے؟ کیا ہم سب نہیں وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اعمال کے بعد فرماتے تھے اے اللہ جیسا یہ حق ادا کرنا تھا ویسا میں نے بولیے نہیں، وہ تو قرآن کی آیت ہے۔ برالک شعر بھی ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ والے کیسے شعر جو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمہ، بیان میں جادو ہوتا ہے اور اشعار میں حکمت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، غیر محدود عظمتوں کا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ بار بار یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم، اے اللہ رب اغفر میری مغفرت فرمائیے، وارحم مجھ پر رحم کیجیے، کیوں؟ انت ارحم الراحمین، کہ آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ زیادہ سے زیادہ دعا میں یہ الفاظ کہے، کیا؟ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا ذا القوة المتین، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید، اس طرح کے الفاظ خوب پڑھو۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش یعنی معراج کے موقع کا واقعہ بھی، اور جب حشر کا میدان جب قائم ہوگا، حساب کتاب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی شایان شان تعریف کریں گے، وہ آپ ہی کریں گے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ارے ہم اللہ کی شایان شان تعریف کر سکتے؟ جی اللہ کی ذات غیر محدود، ہم محدود، محدود کا ہر کام محدود، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں پورا حق میں ادا نہیں کروں گا، بلکہ مجھ سے جتنا ہوگا اتنا میں اللہ کی شان شان تعریف کرنے کی کوشش کروں۔ اس لیے ہماری دعا کی ابتدا بھی کیسا ہونا؟ ان الفاظ سے ہونا، ایک مرتبہ سے زیادہ 3 مرتبہ درود پڑھو، نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں ہم دعا مانگتے نہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ ایک ہے دعا مانگنا اور ایک ہے دعا، اور اللہ کو کیا چاہیے؟ مانگنا چاہیے، کیا نہیں چاہیے؟ پڑھنا نہیں چاہیے۔ وہ تو پڑھنا طوطے کو رٹا، وہ بھی کیا کرے گا؟ وہ بھی پڑھے۔ جی خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو دل مسلمان ہو، دل مسلمان ہو، زبان مسلمان ہو، آنکھ مسلمان ہو۔ اس مجلس کا مقصد یہ ہے ہمارا جسم کا ہر عضو مسلمان۔ جی جب آنکھ مسلمان بنے گی تو عیب نہیں دیکھے گی۔ ارے ان نماز کیسا پڑھتا معلوم، ان دعا کیسا کرتا معلوم۔ نگاہ عیب ہمیشہ عیب کو ڈھونڈتی ہے۔ کالا چشمہ پہن کر دیکھو گے تو سامنے کی چیز بھی کیا نظر آئے؟ نگاہ عیب عیب کو ڈھونڈتی ہے، اس لیے اللہ ہماری نگاہ کو درست فرمائے۔ تو ہمارا جسم کا ہر عضو کیا بنے؟ مسلمان بنے۔ زبان جب مسلمان بنے گی تو پھر کسی کی برائی بیان نہیں کرے گی۔ انسان اگر برائی کرنے پر آیا نا، جس سے پیدا ہوا اس کی بھی برائی کرنے پر آتا، عام آدمی تو دور کی بات، جس سے پیدا ہوا اسی کی برائی۔ اللہ رب العزت سے دعا کر اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے یہاں پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم سب اللہ کی اپنی اصلاح کے محتاج ہیں، اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے۔
اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے جیسے بننے کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ نہیں کیا لیکن دل میں تمنا، پھر وہی موقع ملنا چاہیے، موقع ملنا۔ گناہ کی تمنا، گناہ کی حسرت رکھنا بھی گناہ ہے، اندر کہیں چھپا ہوا شیطان، جب بھی موقع ملے گا باہر آئے۔ ماچس دے کی کاڑی، ماچس کی مثال کے طور پر ماچس کی کاڑی میں آگ بھری ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی نا، رگڑنے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت میں شہوت بھری ہوئی ہے، موقع ملے گا تو شہوت ابھر کر آئے گی، موقع ملے گا تو شہوت، تو کنٹرول ایسا ہو کہ موقع کے باوجود بھی ابھرے نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے النکاح من سنتی، نکاح سنت ہے، خالی سنت نہیں، نکاح کرنا خالی سنت نہیں، بعض موقع پہ حرام بھی ہے، بعض موقع پر فرض بھی۔ جی ایک بندہ کا ایسا ان کنٹرول ہے کہ جس کسی نامحرم کو دیکھا تو فوراً ابھر جاتا ہے، فوراً گناہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے تاکہ وہ نکاح کر کے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے۔ اب اگر کوئی نکاح کر کے بھی کنٹرول نہیں رکھ رہا تب تو اس کو ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کرنا چاہیے، ہے نا؟ پھر کنٹرول کرنے کے لیے شادی کرنا ہے، شادی کے بعد بھی اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو کینسر پیشنٹ ہے، بیٹھے ڈاکٹر صاحب یہاں سامنے، کہاں ایڈمٹ کرنا ہے؟ آئی سی یو میں ایڈمٹ کرنا ہے۔ جی یہ نکاح کرنا فرض ہے۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے تو اس کو اس وقت تک نکاح کرنا حرام ہے جب تک کہ وہ طاقت حاصل کرے۔ جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت نہیں، ایک روٹی نہیں لا سکتا، روٹی کپڑا مکان نہیں انتظام نہیں کر سکتا، تو اس وقت تک نہیں کرنا ہے جب تک کہ اس کا انتظام۔ جس کو خواہش کے باوجود، کسی نامحرم پر نظر پڑنے کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہاں ہے النکاح من سنت، سنت ہے، جلد سے جلد اس کو کر لینا چاہیے۔ تو نکاح کبھی سنت کا درجہ بھی ہے، کبھی فرض کا درجہ بھی ہے، اور کبھی حرام کا درجہ بھی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ادب سے بیٹھیں، توجہ بھی اپنے دل پر رکھیں، آنکھ بند کر لیں۔ اہل اللہ نے ذکر کا جو طریقہ بتایا، لا الہ پر اپنے دل سے توجہ پیچھے ڈالیں، پیٹھ پیچھے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نفی، پھر اس کے بعد الا اللہ پر اپنے دل پر توجہ لا کر رکائیں۔ ہر عمل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے مطابق کریں تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔